وہ جو اپنی مرضی کا بوٹ لینے کے لیے 8 مہینے سے سڑکوں پہ دھکے کھا رہا تھا، واہ خان واہ، تیرے ورگا بھی کوئی نہیں۔ یہ وہی تحریک انصاف کے لوگ تھے جو جنرل باجوہ کو، اس سے کم از کم یہ تو واضح ہو گیا کہ عمران خان اور اس کے درباری احسان کا بدلہ گالی سے دیتے ہیں۔ عمران خان اب باقاعدہ سیاسی بیوہ کا روپ دھار چکے ہیں، اور اسرائیل سے پیسے کس نے بھجوائے ہوگی کیسے، دیکھتے ہی دیکھتے اربوں روپے کے اثاثوں کی مالکہ بن گئی کہ پرویز لائی کسی صورت اسمبلی میں توڑیں گے، کیونکہ اصل کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ سبحان تیری قدرت، وہ جو کل تک بوٹس پر بیٹھ کر 2028 تک حکمران رہنے کا سوچ رہا تھا، وہ جو عدلیہ کو بوٹس کی نوک پر رکھ کے ریفرنس کھڑکا رہا تھا، وہ جو اپنے سیاسی مخالفین کو بوٹوں کے سے نیست و نابود کرنا چاہتا تھا، وہ جو بوٹوں کی چھاؤں میں اپنے سیاسی مخالفین کی چیخیں نکلوانا چاہتا تھا، وہ جو اپنی مرضی کا بوٹ لینے کے لیے 8 مہینے سے سڑکوں پہ دھکے کھا رہا تھا، وہ جو بوٹوں کی گونج میں آزاد میڈیا کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا، وہ جس کو بوٹوں نے جنم دیا اور بوٹوں نے وزیر اعظم بنایا، اور وہ جس نے صبح شام بوٹس کے اوپر بیٹھ کر اپنے نیپی بدلوائے، وہ جو عوامی طاقت زیادہ بوٹ کی طاقت پہ یقین رکھتا ہے، وہ جو آج کہہ رہے کہ ان بوٹس کا یہ کام نہیں بلکہ ان کا کام عوام کی نوکری کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود اب بوٹ سے بے فیض ہو چکا ہے۔ واہ خان واہ، تیرے ورگا بھی کوئی نہیں۔ عمران خان کے بیانات دیکھ کر عقل ایسے دنگ ہو جاتی کہ بے اختیار منہ سے نکلتا ہے سبحان تیری قدرت۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی پنڈت تو یہ پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ ایک تعیناتی کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سیاست کے تلاطم خیز موجیں تھم جائیں گی، وطن عزیز سے کالی گھٹائیں چھٹ جائیں گی، طوفان تھم جائے گا اور ملک میں صرف استحکام ہی استحکام ہوگا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس تعیناتی کے معاملے پہ بہت گرد اڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہواؤں کا رخ اس گرد کو اپنے ساتھ لپیٹ کر لے گیا، اور اب ان حالات میں صورتحال انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے۔ بظاہر تو صورتحال اتنی زیادہ گمبھیر نظر نہیں آ رہی، لیکن اہل دانش بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ خاموشی کسی بڑی طوفان کا پیش خیمہ ہو، کیونکہ عمران خان ابھی بھی خاموش تو نہیں بیٹھا، بلکہ 60 جلسے، 2 لانگ مارچ اور 6 لوگوں کی لاشیں گرانے کے بعد بھی اس شخص کو مقبول رہنے کی کھجلی ستا رہی ہے۔ ایڑیاں ابھی سے رگڑی جا رہی ہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ ان ایڑیاں رگڑنے کا نتیجہ نکلتا کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سننے کا ملے گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تحریک انصاف کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جس شخص نے بھی ان سے ماضی میں بھلائی کی، جس شخص نے بھی ان کا ماضی میں ساتھ دیا، جس شخص نے ان کو دودھ پلایا، انہوں نے واپس اسی کو آ کے ڈسا، دبا کر ڈسا۔ جس نے آج تک ان کے سر پہ دست شفقت رکھا، انہوں نے ہر اس شخص کو اچھائی کا نتیجہ برائی اور گھٹیا زبان سے دیا، اور تحریک انصاف کو یہ صفت اپنے لیڈر عمران خان سے ملی، جو خود پرستی میں اس حد تک آگے نکل گیا کہ اسے انسان نہیں بلکہ لوگوں کا یہ ہجوم ایک ٹیشو پیپر کے ڈبے سے زیادہ نہیں۔ استعمال کرو، کوڑے میں ڈالو۔ اس کی 70 سالہ زندگی پہ نظر ڈال کر دیکھ لیں، آپ کو ماجد خان سے لے کے میاں داد، علیم خان سے جہانگیر ترین ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی۔ وہ جو کل تک ٹیلی ویژن چینل سے بیٹھ کے جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے کہ زمین کم پڑ جاتی ہے، آج انہیں اپنے خلاف اپنا خواب اجاڑنے کا انتقام غلیظ کیمپین سے کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہی تحریک انصاف کے لوگ تھے جو جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹی وی پروگرامز میں آ کے اپنے باپ ہونے تک کا درجہ دیتے تھے۔ یہ وہی تحریک انصاف کے لوگ تھے جو جنرل باجوہ کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے تھے۔ یہ وہی تحریک انصاف کے لوگ تھے جو جنرل باجوہ کو بہترین سفارتکاری پہ مبارکباد پیش کرتے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے بعد جنرل باجوہ پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ لیکن جب فوج نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا تو عمران خان نے اپنی سیاسی یتیمی کا خوب انتقام لیا اور ان کے خلاف آزاد سرائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ تحریک انصاف کا کمال دیکھیں، یہ وبال تو نون لیگ کو مچانا چاہیے تھا نا، کہ جن کو اس عہد کا سب سے زیادہ نقصان اور عمران خان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ اس سے کم از کم یہ تو واضح ہو گیا کہ عمران خان اور اس کے درباری احسان کا بدلہ گالی سے دیتے ہیں۔ عمران خان کے سوشل میڈیا کے مجاہدین اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جانے والے آرمی چیف کو گالی دیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ اصل کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو عمران خان جو حرکتیں کر رہے تھے، جس کے بارے میں گندی مہم چلا رہے تھے، جس کی کردار کشی کرتے تھے، اس کا جواب انہیں نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ان کے سیاہ کارناموں میں پردہ ڈال دیتے تھے، ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ان کے جرائم کی پردہ پوشی کرتے تھے اور بلکہ جرائم کا حصہ تھے۔ لیکن اب عمران خان بے فیض ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان کے سر سے دست شفقت ہٹ چکا ہے، عمران خان اب باقاعدہ سیاسی بیوہ کا روپ دھار چکے ہیں، اور اب عمران خان کی عدت کے دن شروع ہو گئے ہیں۔
اب آہستہ آہستہ وہ سارے کیسز تیز ہوں گے جو ابھی تک سست روی کے شکار تھے. اب ان مقدمات میں کارروائی ہوگی جن سے ابھی تک راہ فرار اختیار کی جا رہی تھی. اب ہیلی کاپٹر کو ٹیکسی سمجھ کر استعمال کرنے کا بھی حساب دینا پڑے گا. اب 56 جلسوں کے خرچ کا بھی حساب دینا پڑے گا. اب یہ حساب بھی دینا پڑے گا کہ بھارت اور اسرائیل سے پیسے کس نے بھجوائے, اور اب یہ حساب بھی دینا پڑے گا کہ وہ گوگی کیسے دیکھتے ہی دیکھتے اربوں روپے کے اثاثوں کی مالکہ بن گئی. اور اب یہ بھی حساب دینا پڑے گا کہ کیسے قوم کی امانت سمجھے آنے والی گھڑیاں اور دیگر تحائف کو باپ کا مال سمجھ کر لوٹ مچائی گئی. اب یہ بھی حساب دینا پڑے گا کہ کیسے بوشا بی بی کی بیٹے کی موٹر سائیکل سے سیدھا کروڑوں روپے کی گاڑیوں پہ آ گئے. اور اب یہ بھی حساب دینا پڑے گا کہ سیلاب کا پیسہ کتنے مستحقین کو پہنچا. یہ بھی حساب دینا پڑے گا کہ بغیر کسی کاروبار کے 300 کنال کا بنی گالا کا محل اور زمان پاک کا گھر کیسے چلتا ہے, اور کروڑوں روپے کا نیا فرنیچر کہاں سے آتا ہے. کیونکہ پروجیکٹ عمران نیازی اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. اس کے سارے کردار کہانی سے آگے نکل چکے ہیں. عمران خان کا آخری کارڈ بھی صرف گونگلو سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے. اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی چال سے عمران خان کو بہت بڑی بازی جیت جائے گا یا پھر عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کو چاروں شانے چت کر دے گا, احمقوں کی جنت میں ہے. کیونکہ عمران خان نے جذبات میں آ کے پنڈی جلسے میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بھڑک تو مار دی, لیکن نہ تو محمود خان سے مشورہ کیا, نہ ہی پرویز الہی, اور نہ ہی اپنے قانونی ماہرین. اب پرویز الہی آگے اور عمران خان پیچھے پیچھے. کے پی کے تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ سراپا احتجاج ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں. خیبر پختونخوا میں لوگ سر پیٹ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے صوبے کو دیوالیہ کر دیا. اپنی جاگیر سمجھ کے سرکاری وسائل کو پچھلے 10 سال سے لوٹا گیا. حکومت کے پاس 1 مہینے کی بھی تنخواہ باقی نہیں بچی. اساتذہ پچھلے 3 مہینے سے احتجاج کرے, ان کی کچھ سننے والا نہیں, الٹا ان پر تحریک انصاف نے آنسو گیس کے شیل برسائے. سرکاری جامعات کی زبوں حالی عروج پر ہے لیکن کوئی فنڈز دینے نہیں جا رہا. پولیس کے اہلکار تک تنخواہیں مانگ رہے ہیں, اور ایک ایمرجنسی کی صورتحال بن چکی ہے جس میں اگر معاشی ایمرجنسی نافذ نہ کی گئی تو صوبے میں انتشار کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے. لوگ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں. پنجاب میں تو ویسے ہی بہت سے آستین کے سانپ بیٹھے ہیں جو موقع ملنے کی دیر ہے. جس طرح تحریک انصاف اپنے لوگوں کو ڈستی ہے, اس طرح وہ آستین کے سانپ عمران خان کو ڈس سکتے ہیں. نمبر گیمز پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے درپاس تقریباً برابر چل رہے ہیں. صرف مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ فیصلہ کر سکتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. وہ شخص چودھری شجاعت کے ساتھ دہائیوں پرانی قربت داری کو ایک لمحے میں ملیہ پیٹ کر سکتا ہے. کیا آپ کو باقی لگتا ہے کہ وہ شخص عمران خان کے ساتھ آخری وقت تک کھڑا رہے گا, یا کیا ایسا ممکن ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وہ دن بھول گیا اور جب عمران خان پرویز الہی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اور دوسری طرف میاں نواز شریف کی تعریفیں کیا کرتے تھے, وہ سب ہمیں تو یاد ہے. ہو سکتا ہے پرویز الہی کو ہم سے بھی زیادہ یاد ہو. بلکہ اب تو ان کے قریبی ذرائع نے بھی تصدیق کر دی کہ پرویز الہی کسی صورت اسمبلی نہیں توڑیں گے. سچ تو یہ ہے کہ پرویز الہی اسمبلی توڑنے کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے مستقبل میں اس کی بہت بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور اس ساری صورتحال میں پی ڈی ایم کے پاس آپشنز محدود ہیں. عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے سارے فیصلے مکمل ہو چکے ہیں. قانونی ماہرین سے بھی مشاورت مکمل ہو گئی. ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اجلاس جاری ہو تو عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکتی. یہ تھیوری اب ذرا دم توڑ گئی, کیونکہ کئی قانونی ماہرین کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اور عین ممکن ہے کہ چند دنوں میں تخت پنجاب پہ کوئی ڈینٹ پڑ جائے. معیشت بھی دن بدن سکڑتی جا رہی ہے. اس لیے واحد حل یہی ہے کہ پہلے ملک کو معاشی بھنور سے نکالا جائے, پھر الیکشن کی طرف بڑھا جائے. اگر معیشت اسی اسمبلی کی مدت تک ٹھیک نہ ہو پائی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کی مدت میں توسیع ہو جائے. پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ 75 سال سے یہاں ایک بحران ختم ہوتا ہے, دوسرا دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے, اور اب آنے والے دنوں میں حکومت کا بھی اصل امتحان شروع ہو رہا ہے. ایک طرف معیشت بچانی ہے, دوسری طرف عوام کو مہنگائی سے. وقت کم, مقابلہ سخت, آگے کنواں پیچھے کھائی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.